طلب العلم فريضة على كل مسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ عبد الرحمن صاحب کپواڑے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ میت کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. مفتی شبیر صاحب، مولانا الیاس گمن صاحب، ان دونوں کے بیان پر بریلوی اعتراض کرتے ہیں. میں آپ کو اس کی لنک سینڈ کر دیتا ہوں، اس سے دیکھ کر کے اس کی وضاحت کریں. تو حافظ صاحب جہاں تک ان دونوں بزرگوں کے بیانات کی بات ہے، مجھ سے بہتر ہی اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، تو اچھا ہوگا اس مقصد کے لیے آپ انہی سے رابطہ کریں. مسئلے کی میں وضاحت کر دیتا ہوں. ایصال ثواب بذریعہ صدقہ پوری امت کا، ہر مسلک کا تقریباً اس بات پہ اتفاق ہے. احادیث سے صراحتاً ثابت ہے کہ صدقات سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. البتہ عبادات بدنیہ جیسے تلاوت قرآن ہے یا نفل نمازیں ہیں، تو احناف ان سے بھی ایصال ثواب کے قائل ہیں. یہ اشارتاً ثابت ہے، میں اس سے قیاساً بھی ثابت کر دیتا ہوں. وہ ایسے کہ آپ اس چیز کو پہلے اچھے سے سمجھیں، اس سے آپ کے بہت سے شکوک کا ازالہ ہوگا، بہت سے اعتراضوں کا آپ کو جواب مل جائے گا، بشرطے کہ آپ محبت کی نگاہ سے دیکھیں، تعصب کی نگاہ سے نہیں. تو ایصال ثواب بذریعہ صدقہ، تو صدقے کے ذریعے سے ایصال ثواب کیوں ہے، اس کی آپ وجہ دیکھیں. صدقے میں مال ہے تو مال ہونا ثواب کی بنیاد نہیں. مال کے اندر تصرف، مالی تصرف، مال کو خرچ کرنا، یہ ثواب کی بنیاد نہیں. جیسے مان لیجئے آپ کی جیب میں پیسے ہیں، آپ کے گھر میں مال ہے، تو مال ہونے پر آپ کو ثواب نہیں ملتا. آپ مال کو خرچ کر رہے ہیں، اپنے لیے کپڑے لا رہے ہیں، جوتا لا رہے ہیں، تو اس بنیاد پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا. بلکہ مال کے اندر ایسا تصرف جو عبادت بنے، عبادت بنے گا تو اس پر ثواب ملے گا. ثواب ہوگا تو اسی ثواب کو دوسرے کو دیا جانا، اسی کا نام ایصال ثواب ہے. تو یہی چیز ہمیں عبادت بدنیہ کے اندر بھی ملتی ہے کہ وہاں پر بھی ثواب کی بنیاد جسم نہیں، جسمانی حرکات نہیں، بلکہ جسم کی ایسی حرکت جو عبادت بنے. جب وہ عبادت بنے گی تو اس پر ثواب ملے گا. جب ثواب ملے گا تو اسی ثواب کو دوسرے کو دے دینا، اسی کا نام ایصال ثواب ہے. گویا ایصال ثواب یہ موقوف ہے ثواب ہونے پر آپ کے پاس، اور آپ کے پاس ثواب تبھی ہوگا جب آپ کی چیز عبادت بنے گی. اسی کو دوسرے لفظ میں آپ کہہ سکتے ہو ایصال ثواب یہ موقوف ہے ثواب پر، اور ثواب موقوف ہے عبادت پر. یا جس طرح صدقہ عبادت ہے تو ثواب ہے، تو ثواب ہے تو ایصال ثواب. اسی طرح عبادت بدنی یا خاصتاً جو نفلی ہو، فرض کو سے مستثنیٰ رکھیں، اس لیے کہ وہ عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے فریضے کی ادائیگی ہے، اس سے آپ الگ کریں. تو جو نفل عبادات بدنیہ ہے، چونکہ وہ عبادت ہے تو عبادت ہے تو ثواب ہے. جب آپ کے پاس ثواب کا ذخیرہ ہے تو اس سے دوسرے کو دیا جا سکتا ہے، اسی کا نام ایصال ثواب. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے ایصال ثواب کیا جانا یا نفل نمازوں کے ذریعے سے ایصال ثواب کیا جانا قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں. تو کسی چیز کا ثابت نہ ہونا اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر اس کا انکار کیا جائے. اس چیز کا ثبوت اگر ثابت نہیں تو پھر اس کا انکار بھی تو ثابت نہیں. ہر جگہ خاموشی کا مطلب ہاں نہیں ہوتا، یا ہر جگہ ہاں کے نہ ہونے کا مطلب نہ نہیں ہوتا. اسی کو دوسرے لفظ میں آپ کہہ سکتے ہو کہ ہر جگہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ سچویشن کے اعتبار سے، سوال کے الفاظ اور انداز کے اعتبار سے وہاں مفہوم مخالف کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ ہاں کا مطلب نہ نہیں ہوتا، یا ہر جگہ خاموشی کا مطلب ہاں نہیں ہوتا. جیسے باکرہ سے اگر نکاح کی اجازت مانگی جائے تو اس کی خاموشی تو ہاں ہے، لیکن وہیں سیبہ سے اگر مانگی جائے تو اس کی خاموشی ہاں نہیں ہوتی. قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا، کہ اپنی باندیوں کو زنا پر جبر نہ کریں اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں. تو اس کا مفہوم مخالف تو یہ بنتا ہے کہ اگر وہ پاک دامن رہنا نہ چاہتی ہوں پھر ان کو جبر کیا جا سکتا ہے. حالانکہ معمولی عقل رکھنے والا بھی کہے گا کہ اس مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں. تو گویا ہر جگہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا. تو کسی چیز کا ثابت نہ ہونا یا کسی چیز میں خاموشی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر اس چیز کا انکار کیا جائے. یہ تو ہے ایصال ثواب. دوسری چیز ہے ایصال ثواب پر اجرت کا لینا دینا. اگر آپ کو بعد کے علماء پر اعتماد نہیں، بعد کے علماء سے آپ کو اتفاق نہیں، تو آئیے متقدمین کی طرف چلتے ہیں. تو متقدمین علماء اور ائمہ، ان کا تو یہ ماننا تھا، یہ کہنا تھا کہ طاعات پر، خاصتاً عبادات پر، سوائے چند ایک کو چھوڑ کر کے جن میں عموم بلوا ہے، تو ان چند کو چھوڑ کر کے
طاعات و عبادات پر اجرت لینا جائز نہیں، اور جب اس میں اجرت لی جائے تو وہ پھر عبادت نہیں رہتی۔ اور جیسا ابھی میں نے کہہ دیا ایصال ثواب موقوف ہے ثواب پر، اور ثواب موقوف ہے عبادت پر۔ اب جب وہاں اجرت لی جائے تو پھر وہ عبادت نہیں رہی، جب عبادت نہیں تو اس میں ثواب نہیں، تو پھر ایصال ثواب کہاں ہوگا؟ لہٰذا ممکن ہے ان دونوں بزرگ ہستیوں کے جس بیان سے آپ کو وہم ہوا اس کا مقصد بھی یہی ہوتا کہ وہاں ثواب پہنچا نہیں، تو ثواب نہ پہنچنا ایک الگ بات ہے، اور ثواب نہیں پہنچتا یہ ایک الگ بات ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ ثواب پہنچتا نہیں، ہم لوگ مانتے ہیں کہ ایصال ثواب سے ثواب پہنچتا ہے، البتہ کسی موقع پر پڑھنے والے کی غلطی سے یا پڑھانے والے کی غلطی سے کسی میت کو ثواب نہیں پہنچا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور پھر بھی یہ دونوں بزرگ ہستیاں میری کسی وضاحت کی کم از کم محتاج تو نہیں۔